یہ 12 یونیورسٹیوں میں اور 12 کالجز میں کراچی، پشاور، لاہور اور خاص طور پر ڈاکٹر عطاء رحمان صاحب نے 200 PhDs بچوں سے گفتگو کرائی. وہ جو سوال تھے وہ میں جواب تو دیتا رہا تمام یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں، لیکن میں نے کہا کہ زندگی کے آخری حصے میں اس کا ایک مستند جواب جب 18 سوالوں کا لکھنے بیٹھا جو لبرلزم کی اور قائد اعظم کے سیکولرزم کی بات سوشلزم کی کرتے ہیں، تو جب میں مساق مدینہ تک پہنچا تو وہ 900 صفحے پر. اور یہ آیت جو میں نے پڑھی یہ میرے پاس ابھی کل پرسوں ہی اس کا پہلا ڈرافٹ آیا ہے، اور اس کا آغاز میں نے 1936 میں قائد اعظم نے جو بادشاہی مسجد میں نماز پڑھی ترکی ٹوپی سے لے کر، اور یہ جو 18 اگست 47 میں انہوں نے پڑھی نماز کراچی میں، جس میں نے لکھا ہوا کہ یہ خاکسار بھی آخری صفوں میں موجود ہوا. تو یہ انشاءاللہ اس کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ دوست کراچی میں کرنا چاہتے ہیں، کچھ اسلام آباد، کچھ لاہور، تو یہ بھی اسی مہینے میں یہ کتاب اخبارات میں بھی اشتہار آ جائے گی. اب وصیت صدر میرا یہ فرض تھا کہ جو سلیم مغل صاحب نے ارشادات فرمائے اور خاص طور پر ڈاکٹر ہماری بہن نگار سجاد رئی صاحب نے تو باتیں کی ہیں اور پروفیسر نور سے، اس پر میں بات کرتا. ہمارے ہاں یہ ہے ڈسپلن ہے کہ ہم 12:15 پہ گیٹ بند کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ میں نے قائد اعظم سے یہ بات سیکھی کہ قائد اعظم نے جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہاں افتتاح کرنا تھا تو ایک اس وقت پرائم منسٹر ہوتے تھے، شاید آپ جانتے ہو کہ لیاقت علی خان، وہ 2 منٹ لیٹ آئے تھے تو ان کی کرسی اسٹیج سے اٹھا کر پیچھے رکھ دی. اینڈ آئی وانٹ ٹو کنٹینیو دیٹ. ہم اسی لیے تو تباہ ہو رہے ہیں، کوئی ڈسپلن نہیں. وی آر ناٹ اے نیشن. پاکستان بننے سے پہلے ہم ایک قوم تھے، قوم کو ملک کی ضرورت تھی. اب ملک کو قوم کی ضرورت ہے، قوم نظر نہیں آ رہی. بڑی باتیں ہوئی، میں چلتے چلتے چند ایک باتیں کروں گا. ہمارے یہاں خواجہ صاحب بھی تشریف لائے. دیکھیے یہ باتوں کو سننا بھی بڑا ایک علم ہے. ڈاکٹر صفیہ صاحب تشریف لائی ہوئی ہیں، ان کا بھی تعلیم پر بہت کام ہے، میں ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. سلیم مغل صاحب نے اور ہماری بہن نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی. یہ انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کو کہانیاں سناتے ہو. یہ روس کی بات کی. 1966 میں روس کا ایک وفد آیا، ہم نے انوائٹ کیا ہوا تھا جمعیت العلماء پاکستان کی طرف سے، تو ان کے ساتھ خواتین بھی تھی. ہم نے میٹروپول ہوٹل میں ٹھہرایا. اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کا لباس علماء کے سامنے تو ہم لا نہیں سکتے تھے، تو ہم نے پھر راتوں رات ایک خواتین کی کمیٹی بنائی اور قطب الدین عزیز کی والدہ ان کو ہم نے چیئر پرسن بنایا، ان خواتین کو. تو اب میں چونکہ علماء کو بھی دیکھ رہا تھا اور ان خواتین کو بھی، میں ناظم نشر و اشاعت بھی تھا JUP کا، مسلم لیگ میں تو تھا اس وقت. JUP جو تھی مسلم لیگ کا ایک ونگ ہوتی تھی، انڈیپینڈنٹ پارٹی نہیں تھی. تو ان کے میں نے نام پوچھے تو کسی نے کہا زارینو، کسی نے ایسے ہی نام بولا میرا تو میں نے کہا زارینو کا تمہارا سے نام ہے زرینہ. تو پھر ایسے ہی سب کے اور بھی نام پوچھے. اب ان کے لباس بھی ایسے تھے مسلمان. اور اس وقت مولانا بدعینی صاحب نے رشیا کا دورہ بھی کیا تھا اور مفتی رشیا کو کہا تھا کہ آپ لوگ آئے. تو یہ حالات تھے کہانیاں سنانے کے. لیکن اب اللہ کا فضل ہے کہ ڈوئنگ ایکسیس ہوئی ہے ایسٹ تک، مشرق تک کتابیں جانے لگی ہیں. کچھ وہاں پر سلسلہ اچھا ہو. اس پوری
میں نے پچھلے 50 سال کی تاریخ کی. میں مفتی فلسطین سے یہاں بھی مل چکا, وہاں بھی مل چکا, جامعہ ازہر کے مفتی سے مل چکا, مکہ کے مفتی سے, مدینہ کے مفتی سے, انڈونیشیا کے مفتی سے, اور دوسرے کئی یمن اور تیونس اور الجزائر اور جتنے مفتیان کرام سے میں ملتا رہا ہوں, گفتگو ہوتی ہے عالم اسلام. لیکن پچھلے آپ 25-50 سال میں دیکھیں تو عالم اسلام میں آپ کو کوئی لیڈر نظر نہیں آئے گا. مہاتیر محمد نے ایک بڑی بات کہی تھی کہ تم یہودیوں کو بہت برا بھلا کہتے ہو, کہتے رہو, لیکن یہ دیکھو کہ دنیا کے اندر یہودی فزکس, کیمسٹری, بیولوجی, باٹنی, تمام مضامین میں وہ نوبل پرائزز لے رہے ہیں. تم بھی نوبل پرائزز لو. ابھی 3 دسمبر کو ہمارے ایک ادارہ ہے, ادارہ تحقیقات احمد رضا, انہوں نے ایک کانفرنس کی 34ویں اور اس گناہگار کو چیف گیسٹ بنا لیا. میں نے اعلیٰ حضرت کی, یہ بڑی خاص بات میں بتلا رہا ہوں, اعلیٰ حضرت کی نعتوں کی میں نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے جو 28-30 کتابیں لکھتی ہوئی ہیں اپنے فتاوی رضویہ کی, اس کی بھی میں نے بات نہیں کی. لوگ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں فتاوی رضویہ کی بات کروں گا, یا میں ان کی نعتوں کے اوپر میں بات کروں گا, یا ان کا کنز الایمان جو ترجمہ ہے اس پہ بات کروں گا. لیکن چونکہ وہاں کراچی یونیورسٹی کے آپ کے ادارے بھی ہوا ہے, کراچی یونیورسٹی کے اور آپ کے شیخ زید سینٹر کے نوجوان پی ایچ ڈی بھی بیٹھے ہوئے تھے, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے رہے, لیکن وہ اعلیٰ تر کیسے بنے یہ کسی نے غور نہیں کیا. قرآن کہتا ہے کہ لا بسم والا یا بسم اللہ فی کتاب المبین, پہلے بھر کا کوئی ایسا علم نہیں جو اس کتاب میں نہیں. انہوں نے پانی پر, الیکٹریسٹی پر, ہوا پر, روشنی پر, سورج پر, چاند پر, زمین پر, محور پر, باٹنی پر, بیولوجی پر, فزکس پر امام رضا نے کیا کام کیا کسی کو پتا ہے؟ 70 لوگ اس وقت پی ایچ ڈی ان پر کر چکے ہیں, مکے میں, مدینے میں, مصر میں, امریکہ میں. اس پر کسی نے پی ایچ ڈی نہیں کی جو آج کی ضرورت ہے. اور میں نے جو وہاں کے محترم تھے ان کو 1000 قرآن کی آیتیں دی کہ ان کو پڑھو, اس میں بیولوجی ہے, باٹنی ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, اور میرا اس میں لیکچر جامعہ ازہر میں ہو چکا ہے, پڑھو. یہ کتاب لکھتے لکھی ہے, یہ جہاد کر رہے ہیں, کلمی جہاد ہے, یہ بہت بڑا جہاد ہے, اور یہ جہاد جاری رہنا چاہیے. آپ حکومت سے کوئی توقع نہ کریں. آپ 2% کی بات کرتے ہیں پروفیسر صاحب, 2% پہ 1% تو کرپشن میں چلا جاتا ہے. آپ 1% کی بات کرتے ہیں, یہ کراچی یونیورسٹی کو پرسوں 1-2-4 کروڑ دے. یہ ایجوکیشن کراچی کے اندر کیا ہوا, یہاں ہمارے ملازموں کے بچے کے ایم سی میں پڑھتے, اس سال ان کو داخلہ کرانے گیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں ایڈ ملتی ہے, اب ہم انگلش میڈیم پڑھائیں گے. آج بھی اخبار کہتی ہے کہ پشاور کے اندر اور فاٹا کے اندر اور ناردرن ایریا پورے سرحد کے اندر پشتو کو پڑھائی جا رہی تھی, وہ اس سیشن سے بند ہو جائے گی, انگلش پڑھائی جائے گی, اس لیے کہ اس پہ فنڈ مل جائے. جس ملک کی زبان کی ترقی نہیں, اور حاکموں کو کچھ نہیں. میں اصل میں 4-5 سال سے انٹرنیشنلی میں کیا کر سکتا ہوں, عالم اسلام کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں. میں نے 1-2 اپنے ساتھ اسسٹنٹ رکھے ہوئے تھے, اور طریقاً جوز کے اوپر 2-3-4 ہزار آرٹیکل میں نے نکالے. میری ان کی دوستی اسی میں ہوئی. میں اقبال نے جو 100 سال پہلے یہودیوں کے متعلق کہا تھا, یہ جدید میں باتیں میں کہتا ہوں یہ سب کچھ قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. یہودیوں کا سارا
سسٹم، ان کے اوپر جتنی لعنتیں، ان کے اوپر جتنی تباہی. اور بات یہ ہے کہ ہم امریکہ کو کہتے ہیں برطانیہ از دی مدر. برطانیہ نے مقروض ہو گیا تھا روثشائلڈ کا، یہودی کا. اس نے کہا کہ تمہارے پرامزری نوٹ پہ آؤٹ کر دوں گا. اس نے کہا پھر میں اسرائیل کو. اور یہ دیکھیے ہم کتنے بھیس ہیں. آپ کو پتا ہے یہ عراق نے آج سے 15-20 سال پہلے حملہ کیا تھا کویت پر، یاد ہوگا نا. یہاں پر کراچی بار ایسوسیشن، اچھا پورے کراچی میں جدھر بھی جاؤ بسیں، رکشے، ٹیکسی، پیچھے صدام حسین کی فوٹو لگی ہوئی تھی. صدام حسین کی اتنی فوٹو لگی ہوئی تھی پورے کراچی کے اندر. شاہ نورانی صاحب اور بہت بڑے بڑے لوگ، وہ بڑے اس کے جلوس نکلے تھے. صدام حسین اتنی فوٹو لگی کہ میرا لیڈر الطاف صاحب پریشان ہو گیا کہ یہ کہاں سے آ گئے تھے. یہ صدام حسین کا. دیکھیے تحقیق کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے. کراچی وکلا نے مجھے بھی بلایا، انہوں نے بھی کہا صدام حسین کے اس پہ اوپر. میں نے کہا بات سنیے، اگر آپ میں ہمت ہے میری بات سننے کی تو میں بات کرتا ہوں، نہیں تو نہیں کرتا. میں نے کہا میری تحقیق کے مطابق صدام حسین نے جس دن نیکسٹ پہ حملہ کیا، امریکہ کی امبیسڈر ایپرل گلاسپی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. اتنے بج کے اتنے منٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی. اس نے نقشہ دکھایا کہ یہ کوئی تو تمہارا حصہ ہے اور تم حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور وہ ایپرل گلاسپی کے کہنے پر کہ ہم تمہیں اسلحہ بھی دیں گے، سب کچھ بھی دیں گے، وہ حملہ ہو گیا. امریکہ نے کہا کہ ایپرل گلاسپی نے غلط کام کیا، ہم کمیشن بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ دیں گے. بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں. یہ داعش کی بات ہوتی ہے، یہ القاعدہ کی بات ہوتی ہے، یہ بوکو حرام کی بات ہوتی ہے. اس کو فنڈنگ کون کر رہا ہے، کس تاریخ کو کر رہا ہے، کیا اس کا اکاؤنٹ نمبر ہے، میٹنگ کہاں ہوتی ہے. وہ تو آپ کے خلاف پروگرام بنا رہے ہیں. اور اپنے پروگرام کے کون ہے اس وقت 57 ملک ہیں. ایک یونیورسٹی مجھے بتلا دے بہت بڑا کویت کے اندر اور سعودی عربیہ کے اندر اور یہاں پر بڑے بڑے پلازا بن رہے ہیں. کل پرسوں میرے ایک وکیل دوست نے فون کیا تو مجھے وہ بتلائیں کہ وہ تاج محل کے اندر جو ملکہ ممتاز کے لیے فارسی میں شعر لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے. میں نے کہا میں تو ممتاز جو محل بنا ہوا اسی کے خلاف ہوں. اس کو کوئی دارالعلوم بنانے کی سوچی نہیں تھی. وہ جامعہ ازہر کا کوئی دارالعلوم نہیں بنا سکتا تھا. ایسے بادشاہوں کو ننگا کر کے سڑک کے اوپر چوراہے کے اوپر کوئی تعلیمی ادارہ نہیں بنایا. ایک لیڈر میں نے دیکھا 1938 میں قائد اعظم نے ایک ویل پیدا کر دی کہ یہ میرا جتنا بھی پیسہ بینکوں میں جائیداد ہے یہ سارا کچھ جو بچے گا 1938 میں اس کو اتنا حصہ علی گڑھ کو دینا ہے، اتنا حصہ سندھ مدرسۃ الاسلام کو دینا ہے اور اتنا پشاور اسلامیہ کالج کو دینا ہے. واحد لیڈر حالات کی کمائی سے. کون لیڈر آج کالج بنا رہا ہے، کون یونیورسٹی بنا رہا ہے. یہ چائنا کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس پر بھی میری تحقیق ہے. میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں کراچی میں رہتا ہوں، مجھے اتنا پتا ہے کہ یہاں چائنا کٹنگ تو ہوتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے یہ فرق ہے. اب اگر چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے میں ختم کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ باتیں بڑی. میرا ان کا رابطہ ہوا کہ میں سرچ کر رہا تھا علامہ اقبال نے جو یہودیت کے بارے میں 100 سال پہلے کہا. اسی میں ان کی ایک کتاب آپ کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں شاہ صاحب، ان کو میں نے کہا یہ کتاب مجھے مل گئی. اس کتاب کا یہ میری جو کتاب ہے علامہ اقبال یہودیت اور جمہوریت، یہ 3 مہینے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی ٹیبل پہ پڑھی. میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے اس کے اوپر پہلا مضمون آپ کا آنا چاہیے. تو انہوں نے کہا مجھے 3 مہینے چاہیے. مجھے یہ جو آپ نے یہودیوں کے نام لکھے ہیں UN میں، IMF میں اور یونیسکو میں جتنے بھی ادارے ہیں اور ILO میں اور ہیلتھ میں،
یہودیوں کے. یہ نام کہیں کہیں آپ نے غلط لکھے. تو آئی ہیو ٹو ویریفائی, گیو می 3 months. تو ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے 3 مہینے کے بعد کہا کہ بھائی آج کمپلیٹ ہوا اور تمہاری میں نے 17 یہ بھی کاٹی. تو پھر میں نے وہ کتاب چھپائی اور اس میں پچھلے سال کراچی یونیورسٹی میں ان کو بھی میں نے, کیونکہ ان کا ایک بڑا اہم مضمون تھا, میں نے کہا یہ اس کتاب میں مس نہیں ہونا چاہیے. وائس چانسلر صاحب نے مہربانی کی, اس کا ایک اچھا ایونٹ بھی ہوا, افتتاح ہوا. پھر انہوں نے ایک اور مہربانی کی کہ وہ مجھے آنرری پروفیسر مقرر کر دیا. یہ کتاب جب خواجہ داتا گنج بخش اجمیری چیئر کے پاس وہاں پنجاب یونیورسٹی میں گئی تو انہوں نے مجھے علامہ کا خطاب دے دیا. اور کسی کا سینٹرل گورنمنٹ نے کہا کہ گولڈ میڈل, اور پنجاب گورنمنٹ نے کہا کہ گولڈ میڈل. میں نہ ان کو چیزوں کو, بات یہ ہے کہ کام جس طرح یہ کر رہے ہیں. وہ کتاب آپ کو مل چکی ہے, آپ کو تو ذاتی طور پر میڈم کو میں جاتے وقت پیش کروں گا, آپ کو بھی جاتے وقت پیش کروں گا. اور اس کا انگلش ورژن, یہ کتاب جو ہے یہ نوجوان نسل کے لیے جتنے بھی قائد اعظم کے اوپر یا پاکستان کیوں بنا اور یہ کیسے ہوا, یہ کیوں نہیں ہے, یہ سوشلزم ہونا چاہیے, یہ سیکولرزم, 18 سوال 4 سال میں. اور خاص طور پر ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب کے یہاں 200 PhD کچھ ایم فل کو کر چکے, 2 وائس چانسلر بھی ریٹائر, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ. وہاں جو سوال ہوئے میں ساری رات کو نہیں لگا. میں نے دوسرے دن ڈاکٹر صاحب نے بڑی مہربانی کی, بڑے بینر, میٹ مسٹر آزاد بن اظہر, لیجنڈ آف پاکستان, فریڈم فائٹر, یہ وہ بڑا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو سوال ہوئے ہیں یہ تو ایسا ہے کہ کوئی مافیا آ گیا ہے تعلیمی اداروں جو آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف ہی کام کر رہا ہے. اور اس کے اوپر بھی ایک کمیشن بننا چاہیے, لیکن کمیشن بنانے والے کہیں گے کہ پہلے ہماری کمیشن طے کرو. مسئلہ یہ ہے. تو دوسری بات یہ ہے, یہ بات یہاں پر جن کو پتا ہے 1988 میں ہمارے افغانی صاحب نے مجھے فون کیا کہ آج قاضی حسین احمد صاحب لاہور جا رہے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کا مسلم لیگ کی طرف سے آپ کا نام دیا قاضی صاحب کے ساتھ. قاضی صاحب کو میں نے رستے میں ایک واقعہ سنایا. میں نے کہا جی مجھے پچھلے دنوں سردار قیوم صاحب نے بلایا ایک علماء و مشائخ کانفرنس کی, پیر مانکی شریف تھے. میں نے ان کو صرف اتنا ہی سنایا قاضی صاحب کو, کیونکہ میرا اور ان کا ڈبہ بہت ریزلٹ تھا اور میرا ان کا ایگریمنٹ تھا کہ اگلی فلائٹ سے مجھے بھیج دیں گے کل بات, کیونکہ وہاں لاہور پہ بہت بڑا جلسہ تھا. اس نے کہا آپ اس پہ خطاب کر کے واپس آ جائیے. تو قاضی صاحب کو میں نے سنایا کہ ابھی پچھلے دنوں میں سردار قیوم صاحب نے علماء مشائخ کانفرنس بلائی اور مجھے کہا کہ تم نے وہی بات کرنی ہے جو اس دن ضیاء الحق کے ساتھ کہہ رہے تھے. ضیاء الحق کو میں نے کیا بات کی, ضیاء الحق کا مجھے فون آیا کہ میرا ریفرینڈم ہو رہا ہے اور پہلے آپ کی 55 منٹ کی تقریر آنی چاہیے اور پوری کیبنٹ سنے گی. تو میں نے کہا کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ آپ ڈکٹیٹر کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر پتا چلا کہ نہیں, اس کے اندر جو لیاقت علی خان کی قرارداد مقاصد ہے وہ آئین کا حصہ بن جائے گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ کڑوا دودھ پی لو. ایک لیاقت علی خان کی شہادت کو سلام بھیجنے کا اس سے بہترین موقع کون سا ہے. اور میں نے 55 منٹ کی ریکارڈ کی, وہ ساری ہوئی. پھر یہ بات ہوئی ڈیموکریسی. تو میں نے وہاں علماء مشائخ کو کہا کہ آپ, یہ میں بات انڈائریکٹ کر رہا ہوں, قاضی حسین احمد صاحب بڑے جیدار اور بڑے کمیٹیڈ پاکستانی اور مسلمان تھے. وہ بات سن رہے تھے میری موت سے, پوری سنی انہوں نے بات, کیونکہ ٹرین کا سفر تھا. حیدرآباد آیا تو تقریر, نواز شاہ آیا تو گاڑی تو رکتی نہیں تھی, کبھی وہ کر لیتے تھے کبھی. تو میں نے کہا تو ہم نے یہ بات کی کہ یہ آپ کو پتا ہے لندن میں کیا ہوا. 1982 میں عورتوں نے تحریک چلائی کہ ہمیں آزادی دو. وہ 450 ہاؤس میں سے 300 نے ہاتھ کھڑے کر دیے, بل پاس ہو گئے. عورت عورت سے شادی کر سکتی,
اگلے سال مردوں کو غصہ چڑھا، انہوں نے بل پیش کر دیا، وہ تو جناب اور زیادہ، کیونکہ میجارٹی اتھارٹی، تو وہ بھی بل بن گیا، وہاں مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ کئی ملکوں میں شراب گانجا یہ وہ پینا اور گندی حرکتیں کرنے باقاعدہ قانون کیسا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ہر یستوی، کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک عالم اور ایک جاہل؟ میں نے کہا آپ جب ایک وائس چانسلر جا کے ووٹ ڈالتا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک سائیکل چور ووٹ ڈالتا ہے، ایک ٹارگیٹ کے، اور دونوں کے ووٹ کی ایک قیمت ہے اور ان کی میجارٹی زیادہ ہے، کون سے وائس چانسلر لائن میں لگتے ہیں، کون سے پی ایچ ڈی لائن میں لگتے ہیں، کون سے چیمبر آف کامرس کے لوگ لائن میں لگتے ہیں؟ یہ سارے لائنوں میں لگنے والے الگ ترنگ۔ اور پھر میں نے ان کو کہا کہ جناب قاضی صاحب اس کی فنڈنگ یہودی کر رہے ہیں، This democracy is being funded by Jews۔ کیا ہے تو مصیبت تھی عراق پر جو WMD رکھے ہوئے ہیں، آپ نے وہ کوئی نہیں نکلا، 5 لاکھ بچے دوائی نہیں ملنے سے مر گیا۔ آپ نے تو ایک ہی بات کی نا، اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا۔ آپ نے ایک چیپٹر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ امریکہ نے کتنے ابھی تک بندے مارے۔ یہ گینگ ہے، یہ جتنے یورپ کے کرمنلز تھے نا، بردہ فروش، یہ امریکہ چلے گئے تھے۔ آپ ان کی ہسٹری کو دیکھیں، یہ چوروں کا گروہ ہے، سارا وہاں بیٹھا ہوا، اور ان کی وہی مینٹیلٹی چل رہی ہے۔ اور ہم امریکہ کو کہتے دیکھیے آپ ایک اور بھی تحریک آپ کو چلانی ہے، یہ یہودی جو کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں پہ ظلم، یہ انہوں نے عراق پر جب کیا تو آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل سوشل فورم کے 10 لاکھ عورتوں اور مردوں نے روم میں مظاہرہ کیا، نو وار فار آئل، وہ تو سمجھ گئے تھے۔ اور لندن میں 5 لاکھ، پوری دنیا کے اندر 34 لاکھ کرسچن نے، عورتوں نے، مردوں نے مظاہرے کیے کہ نو وار فار آئل عراق، اور عراق کو انہوں نے شیعہ سنی کر کے کہا کہ آپ جمہوریت لے لو۔ اور افغانستان میں پچھلے سال کیا ہوا، وہ پریزیڈنٹ کا اور جو چیف ایگزیکٹو ان کا پٹا جا گیا، وہ بیچ میں بدل بانٹ کرنے کے لیے امریکہ سے آ گئے، اور انہوں نے کہا نہیں ہم ایسا کرتے ہیں، اس کی آڈٹ کراتے ہیں، آڈٹ واڈٹ نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ ایک سبب رکھی۔ اور میں نے اس کتاب کے اندر ان کو بھی آخری بات کر رہا ہوں، اس کتاب میں نے جمال الدین افغانی کو اپنی ریسرچ کے مطابق ثابت کیا کہ یہ یہودیوں کا جڑ تھا۔ میرے پاس افغان ریسرچ اسکالر افغانی آئے، یہ شمس الدوحہ مشہور تھے، کہنے لگے کیا آپ نے کیسے لکھا؟ میں نے کہا اس میں نے تو یاسر عرفات کو بھی لکھا ہے، میں نے تو اور بھی کئی مسلم لیڈروں کو لکھا ہے، اور وتھ ریفرنس لکھا ہے، اور اگلی میری جو کتاب آ رہی ہے میں اس میں لکھ رہا ہوں کہ کس کس پارٹی کو یہودی کس طرح فنڈ دیتے ہیں، پاکستان کی پارٹی ہیں۔ میں یہ بھی لکھوں گا کہ یہ مودی کیسے آ گیا، کہاں اس کی پلان، مودی کو تو کریمنل کیس چل رہا تھا، آؤٹ آف باؤنڈ تھا، امریکہ جا نہیں سکتا تھا، یہ ہم پیسے دے رہے ہیں۔ یہ لکس صابن کس کا ہے، یہ کوکو کولا کس کا ہے، یہ 7 اپ، یہ 90 کی لسٹ ہے، کروڑوں اربوں روپیہ یہاں یہودیوں کے پاس جا رہا ہے۔ ایک بچی تھی سعودی عربیہ میں، جب اس کو پتا چلا کہ یہ کوکو کولا یہودیوں کا ہے تو اس نے موومنٹ پورے اسکولوں میں چلائی، اور اس نے ایک مکہ کولا انٹروڈیوس کیا۔ انہوں نے کوکو کولا کی قیمتیں اتنی گرا دی، یہاں بھی مکہ کولا چلا کہ وہ چل نہیں سکتا۔ We are funding, all the Muslim countries are funding۔ جو فلسطین پر گولیاں چل رہی ہیں وہ میں اور آپ چلوا رہے ہیں، پیسے آپ دے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر حمید اللہ نے 1965 میں ٹرکی میں ایک بات بتلائی کہ وہ اپنے ریلیجن پر اتنا خرچ کرتے ہیں،
ان کی پرائمری ریلیجن ایجوکیشن ہے. بش جو ہے یہ صبح آتے ہی پہلے پادری کو بلاتا ہے اور پادری جو ہے وہ اس کے سٹاف کو ایگزیکٹو سٹاف کو لیکچر دیتا ہے. بش کی سیکرٹری نے لکھا ہے کہ اس سے بڑا کوئی فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے. یہ بڑی باتیں ہیں کرنے کی ہم بات نہیں, لیکن بات یہ ہے میں بش کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ 9/11 کے بعد اس نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ آج سے صلیبی جنگیں شروع ہو گئی. اب صلیبی جنگوں کا طریقہ بدل دیا گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں ہم اسلام کے خلاف نہیں ہیں, ہم مسلمانوں کے خلاف. مسلمان کو مارے گا. اور یہ بن رہا ہے شام میں جو دیکھ رہے یہ کچھ دیکھ رہے. اب اس میں میں آپ کا سب آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی ضرورت کو, مجاہدانہ ضرورت کو, کیونکہ یہ اور میں ان کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہوا ہے. یہ جو میری کتاب یہودیت اور جمہوریت ہے, میری دوسری جو کتاب انگلش میں ہے یہ بھی ڈیموکریسی فال اینڈ ڈیموکریسی اینڈ ڈیوز ہے. اس میں ایک مضمون ہے مجیب الرحمان کا, بنگلہ دیش والے کا لکھا ہوا. یہ وہ مجیب الرحمان نہیں سیاسی, وہ تو میرا دوست تھا. اس کی میرا اور اس کا دفتر بہادر شاہ مارکیٹ میں اکٹھا تھا. اس کی تو میں بات نہیں کرتا. یہ سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ ہے, بنگلہ دیش میں وکیل ہے. اس نے جو اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور جو میری کتاب کا پورا فوکس ہے یہ اس کا مجیب الرحمان کا بھی ایک مقالہ اس میں پڑھنے والا ہے. تو میں بھی اسی میں لگا ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ جس طرح یہ کام کر رہے ہیں یہ کرتے رہے. اور بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے. چلیے جی, آپ اسلام کی خدا کے واسطے اس ملک میں بات نہ کریں. کون سی پارٹی ہے جس کے پاس شیخ القرآن ہے؟ کون سی پارٹی ہے جس کے پاس شیخ الحدیث ہے؟ کون سی پارٹی ہے جس کے پاس شیڈو گورنمنٹ ہے؟ کون سی پارٹی ہے جس کے پاس ریسرچ سینٹر ہے کہ ہم کس طرح اسلام کو اس ملک میں لائیں گے؟ یہ اسلامی مشاورتی کمیٹی جو بنائی ہوئی ہے وہ پچھلے 10 سال میں 900 ایڈوائزری وہ دے چکے ہیں. وہ پریزیڈنٹ کو دیتے ہیں, پریزیڈنٹ کہتا ہے آپ نے بہت. اور یہ جو ابھی 1-2 مولوی لڑ پڑے تھے نا, ایک پہلوان تھے پاؤنڈری, یہ کیا میسج دیتے ہیں قوم کو؟ اچھا ایک تو بڑا آٹا کٹا تھا اور ایک بیچارہ دبلا پتلا تھا. یہ ہمارا یہ اسلامی ایڈوائزری کونسل کے لوگ, یہ سارا فراڈ ہے.